بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھنے والے تمام دوستوں کو سلام عرض ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل محفل اولیاء میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے روبرو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے مشہور شہر رامپور میں جلوہ فرما سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ حضرت سید حافظ جمال اللہ علیہ الرحمہ کی حیات کے مختلف گوشوں پر مشتمل قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پیشتر آپ سے ہمیشہ کی طرح درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل محفل اولیاء کو سبسکرائب فرما کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ حضرت حافظ جمال اللہ علیہ الرحمہ کا شمار ہندوستان کے مشہور اکابر اولیاء کاملین میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام سید جمال اللہ ہے۔ آپ سیدنا حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید سلطان شاہ قادری عرف سید محمد روشن شاہ قادری تھا۔ آپ اپنے وقت کے کاملین اولیاء میں سے تھے۔ آپ کا مزار شریف قصبہ گجرات شاہ دولہ علاقہ پنجاب پاکستان میں ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی پیدائش 11 ربیع الاول 1137 ہجری مطابق 7 نومبر 1724 عیسوی کو قصبہ گجرات شاہ درہ علاقہ پنجاب موجودہ پاکستان میں ہوئی۔ بچپن میں ہی آپ نے خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ اس کی برکت سے آپ پر جذب و بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایام طفلی میں گھر سے نکل کر ایک عالم باعمل کی خدمت میں پہنچے جو اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے۔ ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے قرآن کریم حفظ فرمایا۔ ایک روز وہ بزرگ فرمانے لگے، جمال، تمہارا حصہ ہندوستان میں امانت ہے، وہاں جاؤ اور اپنا حصہ لو، تم سے ایک عالم کو فائدہ ہوگا۔ استاد کے حکم پر آپ دہلی تشریف لائے اور ایک مسجد میں قیام کیا۔ وہاں آپ نے ایک شیخ سے علم فقہ پڑھنا شروع کیا۔ اس دوران آپ روزانہ 2 قرآن شریف ختم فرماتے اور اس کے علاوہ بھی دیگر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ اس دوران میں آپ کسی سلسلے میں منسلک ہونے کو غیر ضروری تصور فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ایک رات عبادت میں مشغول تھے کہ غیب سے آواز آئی، جمال اللہ، اگرچہ تلاوت قرآن بڑی عبادت ہے مگر بیعت ہوئے بنا ولایت حاصل ہونا محال ہے۔ اس وقت ہی آپ اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے اور سارا حال بیان فرمایا، اور پھر ان سے عرض کیا کہ مجھے کسی سے بیعت کرا دیں۔ صبح کو آپ کے استاد خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی کی درگاہ شریف پہنچے، جہاں 24 سال سے حضرت سید قطب الدین اشرف حیدر حسین دہلوی مقیم تھے۔ حافظ صاحب انہیں دیکھتے ہی بے تاب ہو گئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ حضرت سید قطب الدین جید عالم دین، ماہر علوم حدیث و قرآن تھے۔ آپ سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم المرتبت بزرگ تھے۔ آپ کا سلسلہ طریقت 3 واسطوں سے ہو کر امام ربانی مجدد الف ثانی سے ملتا ہے۔ آپ کے زمانے میں دہلی میں مرزا مظہر جانی جانا نقش بندی، حضرت شیخ فخر الدین فخر جہاں چشتی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت خواجہ میر درد جیسے بزرگوں کا شہرہ تھا، لیکن آپ اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رکھتے تھے۔ حافظ جمال اللہ صاحب 12 سال اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر ریاضت و مجاہدے میں مصروف رہے۔ آپ کو درجہ کمال پر پہنچانے کے بعد حضرت قطب الدین اشرف حیدر نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ قصبہ کٹھیر روہیل کھنڈ جا کر قوم افغان کی اصلاح کرو۔ آپ کے پیر حضرت قطب الدین نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی۔ آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ حضرت حافظ جمال اللہ اپنے پیر کے حکم سے مصطفیٰ آباد موجودہ رامپور تشریف لائے
اور خاموشی سے نواب فیض اللہ والی رامپور کے لشکر میں ملازم ہو گئے اور اپنی ولایت کو سب سے چھپا کر رکھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد آپ کے کمالات و برکات ظاہر ہونے لگے اور فیوز و کرامات سے پردہ ہٹنے لگا، اور خلق خدا آپ کی خدمت میں جوق در جوق آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے مخلوق خدا کی ہدایت و اصلاح کا کام شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے آپ کی ولایت کا چرچا پورے ملک میں ہونے لگا۔ آپ کے مریدین کا ایک بڑا حلقہ تھا، جس میں نواب غلام محمد خان، میاں سیف اللہ شاہ مراد آبادی، شاہ نور مستان، میاں محمد شاہ، میاں فیض احمد وغیرہ تھے۔ والی روہیل کھنڈ حافظ الملک حافظ رحمت خاں بھی آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے، اور وہ اکثر حافظ جمال اللہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے روحانی استفادہ کرتے تھے۔ حافظ الملک کی اولاد میں بیٹی خدیجہ بیگم اور بیٹے نواب ذوالفقار خاں حیدر حافظ جمال اللہ علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ آپ کے خلفاء میں حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ وہ اپنے وقت کے کاملین بزرگوں میں سے ایک تھے۔ والی رامپور نواب فیض اللہ خان بھی آپ سے بیعت کا شرف رکھتے تھے۔ انہی کے عرض کرنے پر حافظ صاحب نے 1179 ہجری میں شہر کا تانا بانا درست کر کے مصطفیٰ آباد کے نام سے رامپور کو بسایا۔ حضرت حافظ جمال اللہ صاحب صاحب کرامت ولی کامل تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ جنگل کے شیر آپ کی زیارت کو آتے تھے اور آپ کی زیارت کر کے خاموشی سے واپس ہو جاتے تھے۔ مجمع الکرامات میں تحریر ہے کہ ایک شخص ملا ازکڑ نامی، جو اولیاء اللہ کی کرامت کا منکر تھا اور بزرگان دین سے حسد رکھتا اور ان کی مذاق اڑاتا تھا، ایک روز شام کے وقت مسجد مبارک میں، جہاں حافظ جمال اللہ قیام فرماتے تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ شخص اپنی عادت کے مطابق آیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت حافظ جمال اللہ نے اپنے نور باطنی سے اس کو پہچان لیا اور اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے بہت سخت آواز میں کہا، ملا ازکڑ۔ ازکڑ افغانی زبان میں سخت کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اسم اور جسم دونوں سخت ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک نعرہ حیدری لگایا، جس کے سنتے ہی ملا ازکڑ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ قریب تھا کہ اس کی جان نکل جائے۔ آپ نے اٹھ کر اپنا دست مبارک اس کے دل پر پھیرا۔ اس کی ساری سختی جاتی رہی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے معاف فرما کر اسے بیعت فرمایا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کے نعرہ حیدری سے سوائے کل حاضرین، یہاں تک کہ چوپائے وغیرہ جو شام کو اس طرف سے جا رہے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ حضرت سید حافظ جمال اللہ صاحب کا وصال 3 صفر المظفر 1209 ہجری مطابق 1794 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے مشہور شہر رامپور کے محلہ بجوڑی ٹولہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے، جہاں ہر سال آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی نے آپ کے مزار پر گنبد بنوایا اور درویشوں کے قیام کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔ آج بھی آپ کے آستانے پر دل کو روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ حفاظ اور قاری حضرات آپ کے مزار پر کلام اللہ کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں اور آپ کے فیضان سے اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ حضرت حافظ صاحب کے تذکرے پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔